بالخصوص حافظ و قاری محمد اکبر علی صاحب، مولانا محمد بلال صاحب و دیگر علماء اکرام حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھے بابا زبلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں گزارش کرتا ہوں جو حضرات یہ پنڈال سے باہر کھڑے ہوئے ہیں، یہ پنڈال میں آ کر بیٹھ جائیں، بہت مہربانی ہوگی، اس لیے کہ آپ یہاں پر بیٹھ کے سنیں گے تو یہ جگہ جنت کی کیاری ہے، جتنی دیر بیٹھو گے انشاءاللہ خدا کی رحمت جھماجھم برسے گی۔ محبت سے ایک مرتبہ بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ شاعر نے کہا تھا زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے سر پہ نالین آپ کے ہوتے، کیا بات ہے، سر پہ نالین آپ کے ہوتے اور ہم بھی تقدیر کے بڑے ہوتے، ہم بھی تقدیر کے بڑے ہوتے، موت آ جاتی ان کی چوکھٹ پر مجھ پہ جنت میں تفسیریں ہوتی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ موت آ جاتی ان کی چوکھٹ پر مجھ پہ جنت میں تفسیریں ہوتے، اور دفن ہو جاتا ان کی گلیوں میں، دفن ہو جاتا ان کی گلیوں میں اور وہ پاؤں رکھ دیے ہوتے، سبحان اللہ۔ دفن ہو جاتا ان کی گلیوں میں اور وہ پاؤں رکھ دیے ہوتے، اور ساری اونچائی سے اونچا ہوتا، بولیے سبحان اللہ، ساری اونچائی سے اونچا ہوتا، ان کے پیزار کا ذرہ ہوتا، ساری اونچائی سے اونچا ہوتا، ان کے پیزار کا ذرہ ہوتا، اور ان کے نالین جہاں رکھے ہیں میں زمین کا وہی ٹکڑا ہوتا، ان کے نالین جہاں رکھے ہیں میں زمین کا وہی ٹکڑا ہوتا۔ اور ملاحظہ فرمائیے گا کہ شاعر کہتا ہے کہ کاش اس دور میں پیدا ہوتا، ان کے نالین سجاتا سر پر، کاش اس دور میں پیدا ہوتا، ان کے نالین سجاتا سر پر، اور ان کی میلاد تھی رب کو مقصود ورنہ کوئی نہیں پیدا ہوتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میلاد تھی، ان کی میلاد تھی رب کو مقصود ورنہ کوئی نہیں پیدا ہوتا، اور اپنے جیسا انہیں کہنے والے، اپنے جیسا انہیں کہنے والے آئینہ بھی کبھی دیکھا ہوتا، اپنے جیسا انہیں کہنے والے۔ اور مکتے میں علامہ جاوید صدیق صاحب کہتے ہیں کاش سرکار امامت کرتے، کاش سرکار امامت کرتے اور جاوید جنازہ ہوتا، کاش سرکار امامت کرتے اور جاوید جنازہ ہوتا۔ محترم احبہ، میں نے قرآن کریم کی آپ کے سامنے ایک مشہور اور معروف آیت کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائیے گا، اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، اللہ نے مخلوق کو 3 فطرتوں پر پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو اللہ رب العزت
فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں کو اللہ نے عقل سے نواز دیا مگر نفس ان کے اندر نہیں رکھا. جب اللہ رب العزت نے جانوروں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر نفس رکھا ہے مگر وہ غیر ذوی العقول ہے، یعنی ان کے اندر عقل نہیں ہے. مگر بہر انسان تجھے اپنے مقدر پر قربان ہو جانا چاہیے. تجھے اللہ نے پیغمبر اسلام یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور اتنا عظیم بنایا کہ تجھے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے انسان کو پیدا کیا، یعنی جب فرشتے کو پیدا کیا تو اللہ رب العزت نے اسے جو ہے عقل سے نوازا ہے مگر نفس اس کے اندر نہیں ہے. لیکن جب اللہ نے جانور کو پیدا کیا تو اللہ نے اس کے اندر عقل نہیں رکھی. جانور کو اللہ نے نفس دے دیا ہے مگر اس کے اندر عقل نہیں ہے. مگر بہر انسان تیری عظمت تو دیکھ، تجھے اللہ نے نفس بھی عطا کر دیا اور تجھے عقل بھی عطا کر دی. اللہ نے تجھے نفس بھی دے دیا اور تجھے عقل بھی عطا کر دی. اب اس انسان کو اشرف المخلوقات کہا جا رہا ہے، یعنی یہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اشرف کس کو کہا جاتا ہے؟ اشرف اس کو کہا جاتا ہے جو فرشتے سے بھی افضل ہوا کرتا ہے، جو فرشتے سے بھی اعلیٰ ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. اب ذرا سوچئے گا کتنا نازک ہے یہ انسان، اگر سر پر پتھر مار دیا جائے تو سر پھٹ جائے گا. کتنا نازک ہے یہ انسان، اگر بلندی سے پھینک دیا جائے تو اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. کتنا نازک ہے یہ انسان، اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے، کہیں کسی گاڑی سے ٹکرا جائے تو اس کا جسم جو ہے اللہ اکبر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. یہ انسان فرشتے سے افضل کیسے ہے؟ یہ انسان فرشتے سے اعلیٰ کیسے ہے؟ یہ انسان اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. فرشتے سے اعلیٰ کس طرح ہے، فرشتے سے افضل کس طرح ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ جب انسان نفس کی غلامی کر کر زندگی گزارتا ہے تو یہ انسان جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے. اور اگر یہی انسان اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر زندگی گزارتا ہے تو فرشتے سے بھی افضل ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر. اگر یہی انسان یعنی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزارتا ہے تو فرشتے بھی سے بھی افضل ہوا کرتا ہے. اب ذرا توجہ کیجئے گا ہم زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں. ہم نے جو ہے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. ہمارے گھروں کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے تاکوں میں. اللہ اکبر. ہمارے گھر کے اندر قرآن پر دھول جمی ہوئی ہے. ہمیں اتنی توفیق نہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کر لیں. ارے تم نے اسلاف کے طریقے کو نہیں پڑھا، تم نے پیغمبر اسلام کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا. آج ہر طرف جو ہے مسلمان کو تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. ہر طرف مسلمان کو مٹانے کی سازشیں تیار ہو رہی. سبب کیا ہے؟ اقبال نے بتایا تھا، اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کا لوح و قلم تیرے ہیں اور طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی اور ہمیں کرنا ہے شہنشاہ وطا کی رضا جو ہی وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. لیکن ممبر رسول پر آج کی ہماری محفل کے ناظم مولانا محمد ناظم رضا خلیلی صاحب تشریف لا چکے ہیں. بس تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. محبت سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیے گا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم نے رسول کریم کے طریقے کو چھوڑ دیا، ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا. ہم زندگی کو گزار کیسے رہے ہیں؟ اللہ اکبر. ذرا تاریخ کا آپ مطالعہ کریں. حضرت خبیب بن عدی ایک صحابی رسول ہیں. آقا کریم سے کتنا پیار کرتے ہیں، یہ نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں. مکہ کے کافروں نے حضرت خبیب بن عدی کو پکڑ لیا. اب جیسے ہی ان کو پکڑا تو مکہ میں اعلان کرا دیا کہ دیکھو ہم نے محمد عربی کے غلام کو قید کر لیا ہے. بدر میں ہمارے لوگوں کے ساتھ میں بہت ہی جو ہے انہوں نے ظلم کیا تھا، آؤ جسے بھی بدلہ لینا ہے بدلہ لے لے. اللہ اکبر. خبیب بن عدی نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تھا. اللہ اکبر. نبی کے کیسے عاشق تھے. حضرت خبیب بن عدی پکڑ لیا. اب ذرا سوچئے گا اعلان کر دیا گیا کہ جسے بھی بدلہ لینا ہے آ کر کے بدلہ لے لے. حضرت خبیب بن عدی کو پکڑ کر کے اللہ اکبر ظالموں نے گھسیٹنا شروع کر دیا اور کہا اگر کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو. تو حضرت خبیب بن عدی نے کہا تھا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں.
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि मैं रब की बारगाह में 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ, मैं रब की बारगाह में अल्लाह अकबर सजदा करना चाहता हूँ। हजरत खुबैब बिन अदी ने अपने सर को सजदे में रख दिया, नमाज पढ़ रहे हैं, जल्दी से 2 रकात को मुकम्मल कर लिया। अब जरा सोचिएगा, सहाबी रसूल का ईमान देखिएगा। लोगों ने कहा कि तुमने इतनी जल्दी नमाज को मुख्तसर, यानी नमाज को तुमने मुख्तसर क्यों कर दिया? तो कहा सुनो सुनो, मेरा दिल तो चाहता था कि मैं तवील सजदा करूं, मेरा दिल तो चाहता था कि लंबी नमाज पढ़ूं, मगर मैंने तवील नमाज इसलिए नहीं पढ़ी कि कहीं तुम ये सोचने लगते कि नबी का गुलाम जान बचाने के लिए लंबी नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत खुबैब बिन अदी को बीच चौराहे पर जालिमों ने लटका दिया, और लटकाने के बाद में कोई नेजा मार रहा है, कोई भाला मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत खुबैब बिन अदी के जिस्म पर कैसा जुल्म हो रहा है, जरा तसव्वुर कीजिएगा। जिस्म तो उनका इंसान का ही था ना। अल्लाह अकबर। अब जरा आप जो है गौर कीजिएगा, अगर एक इंसान पर 1000 लोग मिलकर वार करें तो कितना दर्द होगा। हजरत खुबैब बिन अदी के जिस्म पर कोई तलवार मार रहा है, कोई भाला मार रहा है, कोई नेजा मार रहा है, और कह रहा है ए खुबैब बिन अदी, आज तुम्हारे दिल में ये ख्याल तो आ रहा होगा कि मेरी जगह मेरा नबी होता तो खुबैब बिन अदी ने एक तारीखी जुमला कहा था, अरे जालिमो, कितना ही जुल्म कर लो, तुम क्या समझते हो जिसका कलमा पड़ा है उससे बेवफाई कर जाऊंगा, उससे बेवफाई नहीं कर सकता। तो कहा सुनो सुनो, तुम्हारे जहन में कोई ख्याल तो आ रहा होगा, कहा कि मेरे जिस्म से खून का एक एक कतरा निकाल लो, मैं इस बात को गवारा नहीं करूंगा कि मेरे नबी के कदम में एक कांटा भी चुभ जाए, मैं इस बात को भी गवारा नहीं करूंगा कि मेरे नबी के कदम में एक कांटा भी चुभ जाए। कैसा प्यार किया है सहाबा ने मेरे आका से, कैसी मोहब्बत की है मेरे आका से सहाबा ने। मगर आज कौम का जवान है, शराब पी रहा है और अपने आप को नबी का आशिक कह रहा है। आज कौम का जवान है, अल्लाह अकबर, अय्याशी के अड्डों को आबाद कर रहा है, अपने आप को नबी का आशिक कह रहा है। आज कौम का जवान है, नमाजों को तर्क कर रहा है और अपने आप को नबी का आशिक कह रहा है। आज जो है लोगों की उम्र 70 साल की हो गई, इन्हें नमाज का तरीका नहीं पता। आज लोगों को अल्लाह अकबर नमाज जनाजा का तरीका नहीं पता। किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहते हो, किस मुंह से तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो? अल्लाह अकबर। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीक़े कुरान होकर। दर्से कुरान जो हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। आज हमने पैगंबर इस्लाम के तरीके को छोड़ दिया है, आज हमने मुस्तफा के तरीके को छोड़ दिया है। नबी से सच्ची मोहब्बत तो करो, नबी से सच्चा प्यार तो करो। बात बात पर झगड़ने वालों, बात बात पर लड़ने वालों, सुनो सुनो, हमारे आका ने हमें ऐसा दर्स दिया है, ऐसा दर्स दिया है। मेरे आका ने हमें ये बताया है कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर दिल में नबी का प्यार है वो हमारा है। और जिसके दिल में इस्लाम की वफादारी नहीं, जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नहीं, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। यानी सुनिएगा, अगर दुनिया में कोई पैसे वाला है, अगर कोई ऊंची सल्तनत पे कोई जो है ऊंचे मनसब पर फाइज है, कोई किसी भी मनसब पर फाइज है, अगर दिल में नबी का प्यार नहीं है, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। वो इसलिए कि मेरे आका ने जब अपने गुलामों को दर्स दिया और मेरे आका ने जब अपने गुलामों को जिंदगी गुजारने का तरीका बताया, तो कैसी जिंदगी गुजारी है मेरे आका के गुलामों ने। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जाने रहमत ने ये गरीबी और अमीरी का फर्क ही मिटा दिया। उस नबी के तरीके पर अमल करो जिस नबी ने काबे की छत पर जनाबे सिद्दीक अकबर को नहीं चढ़ाया, जनाबे उमर को नहीं चढ़ाया, जनाबे उस्मान गनी को नहीं चढ़ाया, जनाबे मौला अली को नहीं चढ़ाया, बल्कि हबश के रहने वाले बिलाल हबशी को चढ़ाया। और चढ़ाने के बाद में बता दिया कि देखो, अगर वफादार हबश का रहने वाला हो तो उसे काबे की छत पर चढ़ाकर उसकी अजमत को बढ़ा दिया जाता है, और अगर गद्दार मक्का का रहने वाला अबू लहब ठोकरों से उड़ा दिया जाता है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, गुलशने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर गद्दार मक्का का अबू लहब हो तो ठोकरों से उड़ा दिया जाता है। मेरे भाइयों, नबी से पक्की सच्ची मोहब्बत करो, कसम खुदा की तुम किसी भी मैदान में नाकाम हो ही नहीं सकती। नबी से सच्चा पक्का प्यार तो करो। आज हमने दुनिया की मोहब्बत इस कदर हमारे दिलों के अंदर आ गई है कि हमें आखिरत की कोई फिक्र ही नहीं है, हमें मौत की कोई फिक्र ही नहीं है। और हजरत आयशा ने एक दिन मेरे हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा शख्स है जिसका हश्र क़यामत के दिन शहीदों के साथ होगा? क्या कहा? कोई ऐसा है कि क़यामत के दिन जिसको शहीदों के साथ उठाया जाएगा? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, नाम, हाँ। कहा है। आका वो कौन है?
تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے، جو دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے، آج یہ اٹھتے جنازے تمہاری آنکھوں کے سامنے سے جنازے اٹھتے ہیں، تمہیں موت یاد نہیں آتی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے آپ کا جو معمول تھا وہ یہ تھا، روزانہ شام کو علماء کو بلاتے اور موت کا ذکر سنتے اور اتنا روتے کہ ایسا لگتا جیسے آپ کی نظروں کے سامنے جنازے رکھے ہوئے ہیں، اتنا رویا کرتے تھے۔ مگر آج ہم نے نبی سے سچی پکی محبت کرنی چھوڑ دی۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو نبی کا عاشق بناؤ، اپنے بچوں کو نبی کی سچی پکی محبت بتاؤ، اس لیے کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو، جس کے دل میں نبی کا پیار ہو، اگر وہ قبر میں جائے گا، اور جو دنیا سے پیار کرنے والا ہے وہ قبر میں جائے گا، دنیا سے محبت کرنے والے تو ایسے مٹے کہ ان کی قبروں کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے، ان کی قبروں کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ مگر جو نبی کی محبت میں زندگی گزار کر گئے ہیں، اس غریب نواز کا آستانہ آج بھی چمک رہا ہے، اس غریب نواز کا آستانہ آج بھی چمک رہا ہے۔ دنیا سے پیار کرنے والے مٹ گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا، ان کا جو ہے اللہ اکبر ساری حکومت کا نام و نشان، سارا دبدبہ مٹ گیا، اور جو نبی سے سچی پکی محبت کرتے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کی محبت کتنی ہے؟ 1 دن کی روشنی، 2 دن کی روشنی، 3 دن کی روشنی، مگر جو نبی سے پیار کرتے جاتا ہے نا، خدا اس کی قبر ایسے نہیں چمکتی۔ میرے امام نے بتایا اگر نبی سے سچی پکی محبت کر قبر میں چلے گئے تو قبر 1-2 دن کے لیے نہیں روشن ہوگی، 1 دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، 3 دن کے لیے نہیں۔ میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تاحشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلاق رسول اللہ کی، اور کون کہتا ہے میری قبر اندھیری ہوگی؟ مصطفیٰ آئیں گے تو اجالا ہی اجالا ہوگا، مصطفیٰ آئیں گے تو اجالا ہوگا۔ میرے بھائیوں، نبی سے سچی پکی محبت کرو اور نمازوں کی پابندی کرو، اس لیے کہ ان جلسوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہمارے جلسوں میں آنے سے پہلے ہمارے اندر جو خرابی تھی، مثال کے طور پر کوئی بندہ شرابی تھا، جلسے میں آیا اور جلسے سے جانے کے بعد میں وہ شراب چھوڑ دیا، بے نمازی تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، محفل رسول میں آیا اور نمازی بن گیا، کوئی چغلی کرتا تھا، کوئی تاش کے پتے کھیلتا تھا، اور اس محفل سے اٹھ کر گیا نیک بن گیا۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے رسم مت بناؤ، ان محفلوں سے کچھ سبق حاصل کرو، ان محفلوں سے کچھ سبق حاصل کرو۔ تمہارے اندر جو بیماریاں ہیں گناہوں کی، اس کو مٹا دو، ختم کر دو، اس محفل سے جاؤ۔ لوگ پوچھیں جلسہ کرایا تھا فائدہ کیا ہوا، تو ان سے کہہ دو جلسہ کرانے سے پہلے مسجد میں 1 صف میں نمازی تھے، جلسہ کرانے کے بعد میں پوری مسجد بھر گئی ہے، جلسہ کرانے کے بعد میں پوری مسجد بھر گئی ہے۔ لوگ پوچھیں جلسے سے فائدہ کیا ہوا، تو کہہ دینا دیکھو جلسہ کرانے سے پہلے لوگ جو ہے جوا کھیلتے تھے، جلسہ کرانے کے بعد میں جوا کھیلنے والے نظر ہی نہیں آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ان جلسوں کو ہم نے بامقصد بنا لیا، اگر ہم نے ان جلسوں کو بامقصد بنا لیا، بامقصد یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں، ہمارے اندر معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں، معاشرہ کون ہے؟ معاشرہ ہم خود ہیں، ہم شرابی ہے تو معاشرہ شرابی ہے، ہم جوہاری ہے تو معاشرہ شرابی ہے، وہ معاشرہ جو ہے ہمارا جو ہے معاشرہ جوہاری ہے، اور ہم بے نمازی ہے تو ہمارا معاشرہ بے نمازی ہے۔ ہر بندے کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ جناب میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں، یعنی جب تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو گے تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر گھر کے اندر ہر بندے کی سوچ اگر یہ ہو جائے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میرا گھر ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر بندہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، ہر شخص اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، ہر بندہ اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے، آپ اپنے گھر کے خود ذمہ دار ہے۔ آپ اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کرو، جب آپ کے گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا، مثال کے طور پر آپ کا بچہ بے نمازی ہے، آپ کا بچہ نمازی ہو جائے گا، آپ کی بیٹی بے نمازی ہے، آپ کی بیٹی نمازی ہو جائے گی، آپ بے نمازی ہے، آپ نمازی ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں گے تو دیکھنے والے کہنے پر مجبور ہو جائیں گے، ارے دیکھو سچا پکا مسلمان نظر آ رہا ہے، دیکھو یہ نبی کا پکا عاشق نظر آ رہا ہے۔ مگر آج ہم نے ہر چیز کو رسم بنا لیا ہے، آج ہم نے ریاکاری کرنی شروع کر دی ہے، آج ہم کوئی نیکی بھی کرتے ہیں تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی رضا میں رہ کر کے گزارو۔ یہ ذہن میں خیال رکھو، اگر تم کسی غریب کی مدد کرو تو اپنے ذہن میں خیال یہ رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دنیا دار دیکھے نہ دیکھے، میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ بس میں آخر میں جا کر
کے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. حضرت ابراہیم بن ادھم، کیا نام ہے؟ ابراہیم بن ادھم، یہ راستے سے نکل کر جا رہے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو پرندوں کو دانے کھلا رہا ہے. اس سے کہا، تھا وہ غیر مسلمان نہیں تھا، وہ اس سے کہا کہ جناب یہ دیکھیں، بندہ اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر کوئی کام کرے تو اللہ کتنی بلندی عطا فرماتا ہے. بے شک. حضرت ابراہیم بن آدم نے فرمایا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہا یار، تو مسلمان نہیں ہے، اور اسلام کے اندر پہلی شرط ہے ایمان. پہلی شرط ہے ایمان، اور تو مسلمان نہیں ہے، کتنی نیکی کا تو یہ ثواب ملے گا ہی نہیں. تو معلوم ہے اس نے کتنا پیارا جملہ کہا حضرت ابراہیم بن ادھم کہ سنو، میں یہ کام کوئی ثواب کے لیے تھوڑے کر رہا ہوں، جس کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہوں وہ خالق دیکھ رہا ہے. کیا کہا؟ جس کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہوں وہ خالق دیکھ رہا ہے. آپ فرماتے چند سالوں کے بعد میں حج پر گیا، اور جب میں حج پر گیا تو میں نے اسی شخص کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے اس شخص کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا. میں نے اسے پکڑ لیا اور اس سے دریافت کیا، یہ بتا تو غیر مسلم تھا، تیری میری ملاقات بہت پہلے ہوئی تھی، آج یہاں کیسے آ گیا؟ کہا سنو سنو، جس دن تم سے میری ملاقات ہوئی تھی نا، جب میں اپنے گھر گیا، جب سویا تو میں تو سو گیا، میرا مقدر جاگ گیا تھا. میں تو سو گیا، میرا مقدر جاگ گیا تھا. میرے کانوں میں عالم خواب میں میرے کانوں میں ایک آواز آئی، اے میرے بندے، میری مخلوق کی خدمت بھی کرتا ہے اور بتوں کی پوجا بھی کرتا ہے، ارے کلمہ پڑھ کر مسلمان کیوں نہیں بن جاتا؟ اس نے کہا میں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا. سبحان اللہ سبحان میں نے اسی وقت اللہ. کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا. تو میرے بھائیوں، جو بھی کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور جو بھی کام کرو یہ ذہن میں خیال رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ہم نے محفل کرائی ہے، ہم نے ذہن میں یہ نیت ہونی چاہیے، یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھ کر کہیں واہ بھائی بہت اچھا پروگرام ہو. نہیں، ہمارے ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے، فتح پور والوں ہمارے ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے، کوئی راضی ہو یا نہ ہو ہمارا اللہ راضی ہو جائے. کوئی راضی ہو یا نہ ہو اللہ راضی ہو جائے. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں دوران گفتگو کوئی غلط ہو اس کو معاف فرمائے اور صحیح پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کلمہ شریف پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.